اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورۃ الانعام ہم نے شروع کیا تھا۔ اس کے اندر بنیادی طور پر یہ مضمون ذکر تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، علم میں، عبادت میں، دعا میں، بلکہ عبادت کا لائق بھی صرف اللہ ہے۔ مشکلات میں، مصائب میں دعا و پکار کا لائق صرف اللہ ہے۔ اس پر عقلی دلائل ذکر ہو گئے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، یہ سے دلیلی نقلی تفصیلی ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ، کہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کے سامنے بھی مسئلہ توحید کو بیان کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، وَإِذْ قَالَ، یاد کرو اس وقت کو جب فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ، اپنے باپ آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، آیا آپ بناتے ہو اصنامًا بتوں کو، آلِهَةً معبود، آیا آپ نے ان بتوں کو معبود بنا کر رکھا ہے۔ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً میں آپ کو دیکھتا ہوں اور آپ کے قوم کو فی ضلال مبین، کلی گمراہی میں، واضح گمراہی میں ہو تم، کہ تم نے بتوں کو اپنا معبود بنا کر رکھا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کوئی اور تھا اور وہ مسلمان تھا، لیکن یہ بات ضعیف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ابی کا حقیقی معنی باپ ہی ہے، لہٰذا قرآن مجید کا ظاہر یہی بتلاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر وہ مشرک تھا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمینوں اور آسمان کی سلطنت کا نظارہ کیا، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں سے، علم اعیانی کے ساتھ۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب چاہ گئی ابراہیم علیہ السلام پر رات، رآ کوكبا، دیکھا آپ نے ستاروں کو۔ دیکھیے رات کے لیے لفظ ذکر ہوا جنہ، جنہ یہ جنون کہتے ہیں پوشیدہ ہونے کو۔ مجنون کو مجنون اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے عقل پر پردہ آ جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو مجنون کہا جاتا ہے۔ جنت کو جنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو درختوں نے لپیٹ میں لیا ہے۔ اسی طرح رات کے تاریکی کے لیے قرآن نے جنہ کا لفظ ذکر کیا۔ قال، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ھذا ربی، آیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، ھذا ربی، آیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ابطال کے لیے فرمایا کہ ھذا ربی فی زعمکم، آیا یہ میرا رب ہے تمہارے گمان میں، تم کہتے ہو یہ چاندوں ستارے یہ ہمارے معبود ہے، ان پر تو فنا آتا ہے، جس پر فنا آتا ہو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ ھذا ربی فی زعمکم، یہاں پر استفہام حمزہ مقدر ہے، اور قرآن مجید میں کئی جگہ پر حمز استفہام مقدر ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 97 نکالیے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 97، قرآن مجید میں کئی جگہ پر حمز استفہام مقدر ہوتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 97۔
قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وانظر إلى إلهك، دیکھیے اپنے الہ کے طرف. یہاں پر بھی حمزہ استفہام مقدر ہے. آیا یہ تیرا الہ ہے یا بزعمکا، تیرا گمان یہ تھا کہ یہ میرا الہ ہے. یہ تو الہ نہیں ہے، کیونکہ جس پر فنا آتا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا. اس طرح سورۃ شعراء آیت نمبر 22، سورۃ شعراء آیت نمبر 22. سورۃ شعراء آیت نمبر 22، وہاں پر بھی حمزہ استفہام مقدر ہے. قال فرعون وما وتلك نعمة تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. وتلك نعمة، یہاں پر بھی حمزہ استفہام مقدر ہے. اتلک نعمۃ تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، آیا یہ چھوٹی سی نعمت آپ ہم پر جتلاتے ہو حال یہ کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا تھا. تو یہاں پر بھی حمزہ استفہام مقدر ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ربی فی زعمکم، آیا یہ میرا رب ہے تمہارے گمان کے مطابق، یا ھذا ربی، آیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے. فلما افل، جب غروب ہوا وہ، غائب ہوا وہ، قال، فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے لا احب الآفلین، میں محبت نہیں کرتا آفلین، غائب ہونے والوں کے ساتھ، جن پر فنا آتا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا. فلما رأى القمر، جب دیکھ ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو بازغا چمکتا ہوا، قال، فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے ھذا ربی، آئی میرا رب ہو سکتا ہے. فلما فلم، جب غائب ہوا وہ چاند، قال، فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے لئن لم یہدنی ربی، اگر از وقت پیدائش مجھے رب ہدایت نہ دیتے، لأکونن من القوم الظالمین، ضرور بضرور ہو جاتا میں گمراہ قوم میں سے. فلما رأى الشمس بازغا، جب دیکھ ابراہیم علیہ السلام نے الشمس، سورج کو، بازغتاً چمکتا ہوا، قال، فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے ھذا ربی، آیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے. ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، بزعمکم، تمہارے گمان کے مطابق. فلما فلت، جب وہ سورج غروب ہوا، قال، فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے یا قومی، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، یقیناً میں بیزار ہوں، میں بری ہوں اس سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف میں نے کر دیے، فطر السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے. وما انا من المشرکین، نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وحاجہ قومہ، جھگڑا کیا اس کے ساتھ اس کے قوم نے. قال، فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے اتحاجونی فی اللہ، آیا تم جھگڑتے ہو میرے ساتھ
فی اللہ اللہ کے توحید کے بارے میں، وقد ہدان حال یہ کہ اللہ نے مجھے ہدایت پر مضبوط فرمایا، ولا اخاف ما تشرکون به، انہوں نے کہا ابراہیم ان بتوں کی برائی بیان نہ کرو، تمہیں نقصان پہنچ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ولا اخاف، میں نہیں ڈرتا ہوں ما ان معبودوں سے تشرکون به، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، الا یشاء ربی، الا استثناء منقطع، لیکن یہ کہ چاہے میرا رب شیئن جو کچھ بھی، وسع ربی کل شیء علما، میرا رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، افلا تتذکرون، آیا کیوں تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ، کس طرح میں ڈروں گا ما ان معبودوں سے اشرکتم، جن کو تم نے شریک کیا ہے اللہ کے ساتھ، وَلَا تَخَافُونَ، تم نہیں ڈرتے ہو انکم اشرکتم باللہ، تم نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ ما ان معبودوں کو، لم ينزل بھی علیکم سلطانا، کہ نہیں اتارے اللہ نے بھی اس کے معبودیت پر، علیکم تمہارے اوپر، سلطانا کوئی دلیل، فأی الفریقین، پس ان دو فریقوں میں سے کون سا فریق احق بالامن، زیادہ حقدار ہے بے خوف ہونے کا، ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی جاننے والے ہو، الذین، وہ لوگ بے خوف ہوں گے، آمنو جو ایمان لا چکے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم مخلوط نہیں کیا، شرک نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے امن ہوگا، وہم مہتدون، یہ لوگ ہدایت پر ہوں گے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول، اینا لم یظلم، ہم میں سے تو ہر کسی نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ فرماتے جس نے ظلم نہیں ملا ایمان کے ساتھ ان کے لیے امن ہوگا، تو کیا ہمارے لیے امن نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیا تم نے لقمان حکیم کا قول نہیں سنا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں پر ظلم سے مراد اعلیٰ درجے کا ظلم مراد ہے، اعلیٰ درجے کا ظلم وہ شرک ہے جس نے ایمان کے ساتھ شرک نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، وہی لوگ ہدایت پر ہوں گے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی عجیب انداز سے مسئلہ توحید کو بیان کیا، اپنے والد کو سمجھایا۔ یہ جو دلائل کا انداز تھا یہ ایک وہبی انداز تھا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ وہ دلیل تھی، آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، جس کو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی، عَلَىٰ قَوْمِهِ، اس کے قوم کے مقابلے میں، نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے درجات کو جس کے لیے چاہتے، ان ربک حکیم علیم، یقیناً آپ کا رب حکیم حکمت والا ہے، علیم جاننے والے ہیں۔ صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں، جزاک اللہ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یا سے دلیل نقلی اجمالی انبیاء علیہ السلام سے
17 انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر ہے اجمالاً، اس پر کہ ان انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو مسئلہ توحید بتایا تھا، مسئلہ توحید سمجھایا تھا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا تھا۔ کُلًّا ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی تھی۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی تھی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے۔ دیکھیے یہاں پر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے ایک خاص ترتیب کے ساتھ۔ یہ ترتیبی زمانی نہیں ہے، بلکہ یہ بعض چیزوں میں موافقت کی وجہ سے چند انبیاء کو ساتھ ذکر کیا۔ دیکھیے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام کو ساتھ ذکر کیا کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کے آبا تھے۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ داؤد وسلیمان، اور اس کے اولاد میں سے داؤد علیہ السلام تھے، سلیمان علیہ السلام تھے۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو ساتھ ذکر کیا کیونکہ یہ سلاطین بھی تھے۔ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور ایوب علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی، یوسف علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو۔ ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو ساتھ ذکر کیا کیونکہ ان پر زیادہ مصیبتیں آئی تھی۔ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان دونوں کو ساتھ ذکر کیا کیونکہ یہ کثیر المعجزات تھے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح ہم بدلہ دیتے رہتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور ہم نے ہدایت دی تھی زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، الیاس علیہ السلام کو۔ کل من الصالحین، یہ سارے اعلیٰ درجے کے نیکوں میں سے تھے۔ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام کو ساتھ ذکر کیا کیونکہ ان کے اتباع قلیل تھے۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اور ہدایت دی تھی ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو، یسع علیہ السلام کو، یونس علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی تھی علی العالمین، مخلوق پر اپنے زمانے میں۔ اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام کو ساتھ ذکر کیا کیونکہ ان میں بعض ایسے تھے جن کے اتباع قلیل تھے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمْ، اور وَمِنْ آبائِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کے اولاد میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ، اور بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، بعض کو ہم نے ہدایت دی تھی اور بعض کو منتخب کیا تھا، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راہ پر ان کو چلا دیا تھا۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چن لیا تھا، وَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو سیدھے راہ پر چلایا تھا۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ رب کی دی ہوئی ہدایت ہے، یهدی بِهِ مَن یشاء من عباده، اللہ ہدایت دیتے ہیں بھی اس کے ذریعے سے، من یشاء، جن کو چاہتے ہیں، من عباده، اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض یہ انبیاء علیہ السلام شرک کر دیتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ اکارت ہو جاتی ان سے وہ اعمال جو وہ کرتے تھے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام سے شرک کرنا محال ہے، اشارہ اس بات کی طرف اگر کوئی اور شرک کا ارتکاب کرے تو ان کا نتیجہ انجام کیا ہوگا۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب دی تھی، والحکم، کتاب کی سمجھ، والنبوۃ، اور ہم نے ان کو نبوت عطا کیا تھا۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں ہؤلاء، ان انبیاء علیہ السلام کا، فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها کافرین، تو ہم ایسے لوگ مقرر کریں گے بها اس پر، قوما، ایسی قوم، لیسوا بها کافرین، جو ان کا انکار نہیں کریں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ تھے جن کو رب نے ہدایت دی تھی۔ فبہداہ مقتدہ، لہذا آپ بھی ان کے راستے پر چلیے۔ فبہداہ مقتدہ، لہذا آپ بھی ان کے راستے پر چلیے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، لا اسألکم علیہ اجرا، نہیں مانگتا ہوں میں تم سے علیہ اس قرآن پر اجرن کوئی مزدوری، ان ہوا الا ذکری للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن الا ذکری مگر نصیحت ہے، للعالمین تمام مخلوق کے واسطے، قرآن مجید ہدایت ہے
قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اقوام کی ہدایت فرماتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اجر نہیں مانگتا اس قرآن مجید کے بیان پر۔ اسی آیت کی طرف دیکھتے ہوئے قدیم فقہا کا مسلک یہ تھا کہ اجرت علی الطاعات ناجائز ہے، درس و تدریس پر اجرت لینا یہ ناجائز ہے۔ لیکن جو متأخرین فقہا ہے انہوں نے جواز کا قول کیا ہے کہ درس و تدریس پر اجرت لینا جائز ہے۔ اصل میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ اجرت طاعات پر نہیں ہے، بلکہ یہ اجرت حبس وقت پر ہے کہ ایک عالم نے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے نشر و اشاعت کے لیے وقف کیا ہے 24 گھنٹے۔ وہ اس وقت میں کاروبار بھی کر سکتا تھا، بزنس بھی کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے عوام کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، تو لہٰذا عوام پر لازم ہے کہ اس کے جو ضروریات ہے وہ اپنے ذمہ لے۔ تو یہ اجرت حبس وقت پر ہے، قرآن مجید کے درس و تدریس پر نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت قرآن مجید کے درس و تدریس پر اجرت سمجھا جائے گا کہ اگر کوئی کسی عالم سے مسئلہ پوچھے کہ اس مسئلے کا جواب کیا ہے، وہ ان سے کہے کہ تب میں آپ کو جواب دوں گا جب تم مجھے 1000 روپے دے۔ حال یہ کہ کوئی عالم بھی اس طرح نہیں کہتا، معلوم ہوا کہ متأخرین فقہا بھی اجرت علی الطاعات کو ناجائز سمجھتے ہیں، اور جو جواز کا قول انہوں نے کی ہے وہ حبس وقت پر ہے۔ اور علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات ذکر کی ہے، انہوں نے فرمایا اگر قدیم فقہا ہمارے زمانے میں ہوتے تو وہ بھی جواز کا قول کرتے، کیونکہ اس وقت جو علماء تھے، جو قضات تھے، اسلامی خلافت تھا، اسلامی نظام تھا، تو بیت المال میں باقاعدہ علماء کے وظائف مقرر تھے، اور جب اسلامی نظام ہی ختم ہوا، خلافت کا نظام ہی ختم ہوا، تو اب بیت المال کا سسٹم نہیں رہا۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اجرت لینا ناجائز ہے، ہر ایک اپنے کاروبار میں مصروف ہوگا، تو کوئی مستند اور جید عالم دین نہیں ملے گا، اس وجہ سے لوگ گمراہ ہوں گے، لوگ جہالا سے مسائل پوچھیں گے، تو اس بنا پر وہ گمراہ ہوں گے۔ تو علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ فقہا ہمارے زمانے کے وقت کو دیکھ لیتے تو وہ بھی جواز کا فتویٰ دے دیتے، کیونکہ اس زمانے میں جب خلافت کا نظام ختم ہو چکا ہے اور بیت المال میں علماء کے کچھ وظائف مقرر نہیں ہے، تو عوام پر لازم ہے کہ اپنے علماء کے جو ضروریات ہے اس کو پورا کرے اور اس کے لیے باقاعدہ اجرت اور تنخواہ مقرر کرے۔ میں نہیں مانگتا ہوں تم پر اس مسئلے پر اجرن کوئی مزدوری، ان ہوا الا ذکرى للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت ہے للعالمین، مخلوق کے لیے۔ وما قدر اللہ کا قدری، انہوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی، حق کا قدری، مناسب تعظیم، انہوں نے اللہ کا قدر نہیں کیا، حق کا قدری، مناسب قدر۔ یہ جو آیت ہے قرآن مجید میں 2 مقامات اور ہے جہاں پر اس طرح آیت موجود ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، ایک سورۃ الحج میں بھی ہے، دوسرا سورۃ الزمر میں بھی ہے۔ اس آیت کے کئی معنی ہے۔ ایک معنی یہ ہے، امام زجاج رحمہ اللہ معنی بیان کرتے ہیں، ما عظموہ حق تعظیمہ، انہوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی، حق تعظیمہ، حق تعظیم۔ ابو عبیدہ معنی بیان کرتے ہیں، ما رفوہ حق معرفتہ، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، حق معرفتہ،
جس طرح پہچان کا حق تھا۔ امام خلیل معنی بیان کرتے ہیں ما وصفوہ حق صفتہ، انہوں نے اللہ کے اوصاف بیان نہیں کیے جس طرح بیان کرنے کا حق تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحت کا معنی بیان فرماتے ہیں ما آمنوا باللہ علی کل شیء، انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، اللہ کے تمام احکام پر وہ ایمان نہیں لائے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جس وقت انہوں نے کہا تھا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے نہیں اتارا ہے علی بشر کسی بشر پر، من شیء کچھ بھی۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر من انزل الکتاب، کس نے اتارے کتاب، الذی جاء بہ موسیٰ، وہ کتاب جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، نوراً وہ کتاب نور تھی، وہ ہدن ہدایت تھی، للناس لوگوں کے واسطے، تجعلونہ قراطیسا، تم بناتے ہو اس کو قراطیسا ٹکڑے ٹکڑے، تبدونہا وتخفون کثیرا، ظاہر کرتے ہو تم بعض احکام کو، چھپاتے ہو کثیراً بہت احکام کو۔ وعلمتم ما لم تعلموا، وعلمتم تمہیں وہ احکام سکھائے گئے، ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، جن کو تم بھی نہیں جانتے تھے، تمہارے آباء و اجداد بھی نہیں جانتے تھے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر اللہ نے اس کتاب کو اتارا تھا، ثم ذرہم، پھر چھوڑ دیے ان کو، فی خوضہم، کہ وہ باطل کاموں میں یلعبون، کھیلتے رہے۔ دیکھیے یہاں پر فرمایا تجعلونہ قراطیسا، تم نے اس کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پاروں پاروں کے شکل میں بنا دیا۔ جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یہ ایک پارہ، یہ دوسرا پارہ، یہ تیسرا، یہ چوتھا، اور پھر الگ الگ وہ پارے بیچتے ہیں۔ اور یہ کس لیے بیچتے ہیں؟ ختم شریف پڑھنے کے لیے۔ ختم شریف میں پھر پارے پکڑاتے ہیں کہ یہ پہلا پارہ تو نے پڑھنا ہے، دوسرا پارہ تو نے پڑھنا ہے، تیسرا پارہ تو نے پڑھنا ہے، تیسرا پارہ تو نے پڑھنا ہے۔ اور پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسے اس پر انگلی پیر دیتے ہیں، انگلی پیر دیتے ہیں، کہتے ہیں ختم ہو گیا، ختم شریف پڑھ لیا، اور پھر اس پر کھانے پینے اور مٹھائیوں کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ اپنے مقصد کے لیے لوگوں نے ان کو پارے پارے کیے ہیں۔ وَتَجْعَلُونَ قَرَاطِيسَ، اپنے مقصد کے لیے کہ نام تو ہوگا اصال ثواب کا اور اس میں خرافات ہوں گے، تو یہ چیزیں شرعاً ناجائز ہے۔ یہ پاروں کی شکل و صورت کبھی صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، سلف الصالحین کے زمانے میں نہیں تھا، لہٰذا اس طرح قرآن مجید کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید کا توہین ہے اور قرآن مجید کی بے ادبی ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نہیں اتارا، گویا یہ سالبہ عامہ ہے، سالبہ عامہ، کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نہیں اتارا۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے موجبہ جزیہ کی صورت میں اس کا جواب ذکر کیا۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، قل کہہ دیجئے پیغمبر کس نے اتارا تھا وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ تو سالبہ عامہ کا جواب موجبہ جزیہ کے ساتھ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مطلقاً منکر تھے کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نہیں اتارا تھا۔ اس وجہ سے امام راضی رحمہ اللہ فرماتے کہ ھذا المقام صعب، یہ مقام بہت زیادہ مشکل ہے، اور اس مقام کو میرے علاوہ کسی اور نے اس کو حل نہیں کیا ہے۔ اگر یہ مکی صورت ہے تو پھر اشکال یہ ہے کہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بھی منکر تھے، تو پھر جواب موجبہ جزیہ کی صورت میں کیسے درست ہوا کہ من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ؟ وہ تو نفس بشر پر
کتاب کے اتارنے کے منکر تھے، تو پھر موجب جزیہ کے ساتھ یہ جواب درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اللہ رب العزت کفار مکہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا یہودیوں کے ساتھ آنا جانا ہوتا ہے، اور وہ تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے اور تم اس پر سکوت اختیار کرتے ہو، تو تمہارا سکوت اختیار کرنا یہ رضا کی دلیل ہے کہ تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتے ہو تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی انکار کیوں کرتے ہو؟ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ سوال یہودیوں کا تھا تو پھر اشکال یہ ہے کہ یہودی تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے قائل تھے، تو پھر ان سے کیوں کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ نے کتاب اتارا تھا، وہ تو قائل تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان ضد میں آ کر جو حقائق ہوتے ہیں اس سے بھی انکار کر بیٹھتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر کیوں نہیں مانتے؟ وَهَذَا کتاب یہ عظیم الشان کتاب ہے، انزلنا جس کو ہم نے اتارا ہے، مبارکن خیر سے بھرا ہوا ہے، مبارکن برکت والی کتاب ہے۔ اس وجہ سے علماء تفسیر اس آیت کا معنی بیان کرتا ہے، مبارکن ای معلم للخیر، یہ خیر کی طرف لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اے کثیر الفائدۃ والنفع، یہ بہت زیادہ فائدے والا ہے اور بہت زیادہ نفع والا ہے۔ مبارکن خیر سے بھرا ہوا کتاب ہے، مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرنے والے ان کتب کا جو اس سے پہلے تھے، ولتنذر ام القری، تاکہ ڈرائیے آپ ام القری بستیوں کے مرکز کو، یعنی ولتنذر تاکہ ڈرائیے آپ ام القری بستیوں کے مرکز کو، مکے والوں کو آپ ڈرائیں، ومن حولہا اور جو اس مکہ کے ارد گرد ہے، والذین یؤمنون بالآخرہ وہ لوگ جو ایمان لاتے آخرت پر، یؤمنون بہ وہ ایمان لاتے اس قرآن پر، ہم علی صلاتہم یحافظون وہ لوگ اپنے نمازوں پر یحافظون نگہبانی کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا کون ہے سب سے بڑا ظالم اس سے جو گڑتا ہے اللہ پر جھوٹ، او قال یا وہ کہتا ہے اوحی الیہ میری طرف وحی کی گئی ہے، ولم یوحی الیہ شیء حال یہ کہ اس کے طرف کسی چیز کی وحی نہیں کی گئی تھی، وہ کہا کرتے تھے کہ میری طرف بھی وحی کی گئی ہے۔ ومن قال اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کہتا ہے سأنزل مثل ما انزل اللہ میں بھی اتاروں گا اس طرح جس طرح اللہ نے اتارا ہے۔ ایک کافر تھا، اس نے کہا میں بھی قرآن مجید جیسا قرآن اتار سکتا ہوں، اور کہنے لگا والطائرات طعنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا واللاقمات لقما۔ جب عرب نے اس کو سنا تو وہ ہنس پڑے کہ بھلا یہ بھی قرآن مجید کا مثل ہو سکتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ اگر آپ دیکھ لیتے لرأیت امرا عظیما آپ بہت بڑے امر کو دیکھیں گے، اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ جب ظالم لوگ موت کے سختیوں میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پلائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے اخرجوا انفسکم اپنی روح کو نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون آج کے دن تمہیں سزا دیا جائے گا، عذاب الہونی ذلت کا سزا، بما تقولون علی اللہ بسبب اس کے کہ تم کہتے تھے اللہ پر غیر الحق کی نامناسب بات، وکنتم عن آیاتی تستکبرون اور تم اللہ کے آیات سے تستکبرون اعراض و تکبر کرتے تھے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا تحقیق تم آئے ہمارے پاس، فرادن اکیلے آئے ہو بغیر مال و دولت کے، یا اکیلے آئے ہو بغیر سفارشیوں کے جن کو تم پکارتے تھے، کما خلقناکم اول مرہ جس طرح ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی بار، وترکتم ما خولناکم اور جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا تھا وہ تم نے اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے ہو، وترکتم چھوڑ کر آئے ہو ما خولناکم جو ہم نے تم کو عطا کیا تھا، وراکم اپنے پشتوں کے پیچھے،
وما نرى معكم شفعاءكم، ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشین، الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم سفارشی ہونے کا گمان کرتے تھے، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ فیکم تمہارے معاملات میں شرکاء و شریک ہے۔ لقد تقطع بینکم، تحقیق تقطع بینکم، تمہارے آپس کے تعلقات ختم ہو گئے۔ وضل عنکم ما کنتم تزعمون، ختم ہو گئے وہ معبود جن کو تم سفارشی سمجھتے تھے، وہ غائب ہو گئے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، یقیناً اللہ تعالیٰ فالق الحب، پاڑنے والے دانے کو، والنوى، گٹھلی کو، یخرج الحی من المیت، اللہ نکالتا ہے زندے کو مردے سے، ومخرج المیت من الحی، نکالنے والے مردے کو زندے سے۔ ایک دانہ ہوتے مردہ، اس سے اللہ جاندار دانہ نکالتا ہے۔ یا یخرج الحی من المیت، اللہ نکالتے زندے کو، من المیت، مردے سے۔ باپ جاہل ہوتا ہے، بیٹا عالم ہوتا ہے۔ ذالکم اللہ، ان صفات والا اللہ تمہارا رب ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس کا تم بھٹکائے جا رہے ہو۔ فالق الاصباح، صبح کو پاڑنے والا ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور رات کو اللہ نے بنایا سکنن، سکون کا ذریعہ۔ والشمس والقمر، اور بنایا اللہ نے سورج کو، چاند کو، حسبانا یجریان حسبانا، جو چلتے ہیں ایک اندازے کے ساتھ۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ منصوبہ بندی ہے اس ذات کی، العزیز، جو زبردست ہے، العلیم، جاننے والے، اسی کا اندازہ ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم النجوم، جس نے بنایا تمہارے لیے النجوم، ستاروں کو، لتہتدوا بہا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے راستہ معلوم کرو، فی ظلمات البر والبحر، خشکی میں، خشکی اور طریقے تاریکیوں میں، فی ظلمات البر والبحر، تاکہ تم اس کے ذریعے سے خشکی میں، پہاڑوں میں اور سمندروں میں راستہ معلوم کرو۔ قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے کھول کر بیان کیے دلائل، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت نے ستاروں کے مقاصد ذکر کیے ہیں کہ ہم نے ستارے پیدا کیے ہیں، لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، تاکہ ستاروں کے ذریعے سے تم خشکی میں، پہاڑوں میں اور سمندروں میں راستہ معلوم کر سکو۔ ایک فائدہ یہ ہے۔ اس طرح سورۃ النحل میں بھی یہ فائدہ ذکر ہے، وعلامات وبالنجم ہم یہتدون، بڑے بڑے پہاڑ ہم نے بنائے، ستارے ہم نے بنائے، تاکہ یہ لوگ اس کے ذریعے سے راستہ معلوم کر سکیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، سورۃ الملک میں ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ان ستاروں کے ذریعے سے ہم نے آسمان کو مزین کیا۔ ایک فائدہ، دو فائدے ہو گئے۔ تیسرا فائدہ، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یہ شیطانوں کے لیے، جنات کے لیے ایک تیر کے مانند ہے۔ کوئی شیطان اگر فرشتوں کی کوئی بات سننے کے لیے اوپر جاتا ہے تو میزائل کے طرح یہ ستارہ آ جاتا ہے اور اسے ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ یہ تین فائدے قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں۔ باقی ستاروں سے متعلق یہ نظریہ رکھنا کہ اس کے ذریعے سے ہماری قسمت معلوم ہوگی، یہ اضافہ ہے قرآن مجید پر، اور یہ نظریہ رکھنا ناجائز ہے۔ اس وجہ سے ایک شاعر کہتا ہے، تدبر فی النجوم ولست تدری ورب النجم یفعل ما یشاء، کہ آپ ستاروں میں غور و فکر کریں، ولست تدری، آپ کو پتہ نہیں ہے، ورب النجم یفعل ما یشاء، کہ ستاروں کا مالک کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ
چاہتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو من نفس واحد ایک جن سے، ومستقر ومستودع ہر ایک کے لیے ایک قرارگاہ ہے، ومستودع ہر ایک کے لیے امانت رکھنے کی جگہ ہے۔ اس آیت کے کئی معانی ہے۔ مستقر ومستودع، فمستقر ای فی الرحم، تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے ماں کے پیٹ میں، مستودع فی الدنیا، پھر تم امانت رکھ کے جاؤ گے دنیا میں۔ یا بعض حضرات نے یہ ذکر کیا ہے مستقر فی الدنیا، دنیا میں رہو گے، مستودع فی القبر، قبر میں پھر امانت ہوں گے، یا مستودع فی الدنیا، دنیا میں تم امانت ہو اور قبر میں تمہارے لیے مستقر ہے۔ لیکن تفسیر مزاری میں علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے مستقر للمومن الجنہ، مومن کا مستقر جنت ہے، والنار مستودع، اور آگ اس کے لیے مستودع ہے۔ اگر گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم چلا گیا تو وہ اس کے لیے مستودع ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نکالیں گے۔ قد فصلنا آیات، تحقیق ہم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیے دلائل، لقوم یفقہون، اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہے۔ وہو الذی انزل من السماء، اللہ وہ ذات ہے انزل جو اتارتے من السماء اوپر سے، مان پانی، فاخرجنا بھی نبات کل شیء، پس ہم نکالتے اس کے ذریعے سے نبات کل شیء، ہر چیز کے نباتات، فاخرجنا منہ خضرا، پس ہم نکالتے ہیں منہ اس سے خضرا سبزیاں، ہم اس سے ہر قسم کی سبزیاں نکالتے ہیں۔ نخرج منہم، ہم نکالتے اس سے حبا متراکبا، تہ بتہ دانے، ومن النخل من طلعها قنوان دانیہ، اور کھجور کے پلوں کے گاپے، ایسے گاپے جو ایسے گاپے ہم نکالتے ہیں، قنوان دانیہ، جو پلوں کے بوجھ کے وجہ سے جھکے ہوئے ہیں، ایسے دانے ہم نکالتے ہیں جو پلوں کے بوجھ کے وجہ سے جھکے ہوئے ہیں۔ وجنات من اعناب، اور انگور کے باغات، والزیتون زیتون، والرمان انار، متشابہا وغیر متشابہ، جو ایک جیسے ہے رنگ میں، وغیر متشابہ، اور الگ ہے ذائقے میں۔ انظروا الی ثمرہ، دیکھیے الی ثمرہ، اس کے پلوں کے طرف، اذا اثمر، جب وہ پلدار ہو جائے، وینعہ، اور اس کے پکنے کی طرف، انا فی ذالکم لآیات، یقین اس میں ضرور بضرور دلائل ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے، یؤمنون جو یقین رکھتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر بعض پلوں کو بعض کے ساتھ ذکر کیا، کچھ مناسبت کی وجہ سے کھجور کو ذکر کیا، اس لیے کھجور میں غذائیت بھی ہے اور تفقع بھی ہے۔ وجنات من اعناب، انگور کو ذکر کیا اس لیے کہ اس میں صرف تفقع ہے۔ والزیتون والرمان، زیتون کو ذکر کیا کیونکہ یہ بطور سالن کے بھی کہا جاتا ہے۔ والرمان انار، کیونکہ یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کے لیے علاج ہے۔ وجعلوا للہ، بنایا انہوں نے اللہ کے لیے شرکا شریک، الجن جنات، وخلقهم، حال یہ کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم، انہوں نے بغیر دلیل کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش کر لی ہے۔ سبحانہ، توبہ توبہ، پاک ہے اللہ اس نسبت سے، وتعالی عما یصفون، بلند ہے اللہ اس سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، بغیر نظیر کے زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد، کیسا ہو سکتا ہے اس کے لیے بیٹے، اس کے لیے بیٹا کیسا ہو سکتا ہے۔ ولم تکن لہ صاحبہ، حال یہ نہیں ہے اس کے لیے بیوی۔ وخلق کل شیء، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، وہو بکل شیء علیم، وہی اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، ان صفات والا رب ہے تمہارا، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر صرف وہی اللہ ہے۔
خالق کل شین، پیدا کرنے والے اللہ ہر چیز کا، فاعبدوہ، پس خاص عبادت کرو اسی اللہ کا، وہ علی کل شیء وکیل، وہی اللہ علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا کارساز ہے، بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے۔ لا تدرک الابصار، نگاہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، وہ یدرک الابصار، وہ احاطہ کرتے ہیں نگاہوں کا، وہ اللطیف، علت عدم احاطہ کیونکہ وہ لطیف ذات، باریک بین ذات ہے، الخبیر، اور اللہ ہر کسی کا احاطہ کرتا ہے، اس کی علت الخبیر کیونکہ اللہ تعالیٰ خبردار ذات ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ چکے تمہارے پاس دلائل تمہارے رب کے طرف سے، فمن ابصر، بس جس نے اس میں غور و فکر کیا، فلنفسہ، بس اس کا فائدہ اسی کے لیے، ومن عمی، جو اندھا رہا، فعلیہا، پس اس کا سزا اسی پر ہے، وما انا علیکم بحفیظ، نہیں ہوں میں تم پر بحفیظ، نگران، میں تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں۔ دیکھیے یہاں پر فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ لا تدرکہ الابصار، اللہ تعالیٰ کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، وہو یدرک الابصار، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کر سکتا ہے ہر کسی کا۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت کا رؤیت ہوگا ایمان والوں کے لیے، اور جو کافر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رؤیت سے محروم رہیں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، اور صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کو دیکھو گے جس طرح تم سورج کو دیکھتے ہو۔ تو رؤیت باری تعالیٰ آخرت میں ایمان والوں کے لیے واقع ہوگی۔ ایک جماعت گزرے معتزلہ، وہ اس کا انکار کرتے تھے رؤیت باری تعالیٰ کا، بطور استدلال کے وہ یہ آیت پیش کرتے لا تدرک الابصار و یدرک الابصار، کہ اللہ کے ذات کا کوئی رؤیت نہیں کر سکتا اور اللہ ہر کسی کو دیکھ سکتا ہے، بطور استدلال کے وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ استدلال اس آیت سے درست نہیں ہے۔ دیکھیے لا تدرک الابصار یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع میں دو معنی پائے جاتے، ایک حال اور ایک استقبال۔ اب یہاں پر اس کے لیے صرف ایک معنی حال کا معنی مراد لینا یہ حقیقت ہوگا۔ اب اگر تم حال کا معنی بھی اور استقبال کا معنی بھی مراد لیتے ہو ایک وقت میں، تو یہ ہے اجتماع بین الحقیقت والمجاز، اور اجتماع بین الحقیقت والمجاز، جمع بین الحقیقت والمجاز یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ اصول مدونہ کے خلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا۔ لہٰذا یہاں پر ایک ہی معنی متعین ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ لا تدرک الابصار، دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ دنیا کے جو آنکھ ہے یہ فانی ہے، اور اس فانی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ سکے۔ اگر یہ حال کا معنی مراد لیتے ہو تو پھر ہم آپ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، لیکن اس سے پھر یہ ثابت کرنا کہ آخرت میں بھی اللہ کی رؤیت یہ ممکن نہیں ہے، یہ ثابت کرنا اس کے لیے اس آیت سے پھر درست نہیں ہے۔ اب اس آیت کے کئی توجیحات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیے لا تدرک الابصار، ابصار جمع ہے، اور جمع دال ہوتے افراد پر نہ کہ جنس پر۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ آنکھ رب کو نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن کچھ دیکھ سکیں گے، تو معلوم ہوا کفار اللہ کا ادراک نہیں کر سکیں گے، اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ دوسری بات، یہاں پر ابصار کے اوپر الف لام عہد کا ہے، اور یہ حقیقت ہے، توضیح تلوی میں بھی ہے، اصول شاشی میں بھی ہے، نور الانوار میں بھی ہے کہ الف لام کا اصل معنی الف لام عہدی خارجی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بعض آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اور وہ متعین آنکھ کفار کے ہے
کہ کافر اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ تیسری بات، علی سبیل التسلیم ہم مان لیتے ہیں کہ یہاں پر الف لام استغراق کے لیے ہے، تو پھر بھی یہاں پر تمہارا معنی وہ نہیں بنتا، بلکہ مطلب یہ ہوگا پھر کہ لا تدرکہ الابصار، لا تدرکہ الابصار۔ حاصل یہ ہے نفی استغراق کا ہو تو اس صورت میں لا تدرکہ الابصار، تمام افراد اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، مراد اس سے وہ تمام افراد ہیں جن کے دلوں میں عقید کفر چھپا ہوا ہو، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ چوتھی بات یہ کہ یہاں پر نفی ادراک کا ہے اور ادراک احاطے کو کہا جاتا ہے، تو معلوم ہوا نفی ادراک کی ہے نہ کہ معاینہ کی ہے۔ لا تدرک الابصار، اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، رؤیت کی نفی نہیں ہے۔ ادراک خاص ہے اور رؤیت عام ہے، اور خاص کی نفی سے عام کی نفی لازم نہیں آتی۔ ادراک خاص ہے، رؤیت عام ہے، اور خاص کی نفی یہ عام کے نفی کو مستلزم نہیں ہے کہ لا تدرک الابصار، اللہ تعالیٰ کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ البتہ رؤیت اللہ تعالیٰ کا ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے آخرت میں، اور اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے رؤیت کا مطالبہ کیا، سورۃ اعراف آیت نمبر 143 میں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ممکن نہ ہوتا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی سوال نہ کرتے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے اپنے رؤیت کو وہاں پر معلق کیے استقرار جبل کے ساتھ، اور استقرار جبل ممکن ہے، اور یہ قاعدہ ہے تعلق بالممکن ممکن ہوا کرتی ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا رؤیت ممکن ہے دنیا میں لیکن واقع نہیں ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت یہ واقع ہوگی۔ لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ چکے تمہارے پاس دلائل تمہارے رب کے طرف سے۔ فمن ابصر فلنفسہ، بس جس نے اس میں غور و فکر کیا، فلنفسہ، بس اس کا فائدہ خود اس کے نفس کے لیے۔ ومن عمی، جو اندر رہا، فعلیہا، بس اس کی سزا اسی پر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، نہیں ہوں میں تم پر بحفیظ، نگرانی کرنے والا۔ وکذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینہ لقوم یعلمون۔ وکذالک نصرف الآیات، اس طرح ہم نصرف الآیات کول کر بیان کرتے، ہم بار بار ہم بیان کرتے دلائل۔ ولیقولوا درست، تاکہ یہ لوگ یہ کہے درست تو نے کس سے سیکھا ہے، ولنبینہ لقوم یعلمون، اور تاکہ ہم بیان کرے اس کے لیے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ وکذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست وکذالک نصرف الآیات، اس طرح ہم پیر کر بیان کرتے ہیں، مختلف طریقوں کے ساتھ آیات کو، احکام کو بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ لام للعاقبت، ولیقولوا درست، تاکہ اس کا انجام یہ ہو کہ یہ لوگ کہے درست۔ یہ ہے عقبہ ثالث، تیسری امتحان جو موحد پر آئے گی، تہمت بر مبلغ۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَكُونُوا دَرَسْتَ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ۔ جب آپ مسئلہ بیان کرو گے تو آپ کو یہ کہیں گے ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھے مبلغ ہو، لیکن آپ مجھے یہ بات بتاؤ کہ آپ نے کس سے پڑھا ہے؟ آپ اس سے کہو گے میں تو فلاں عالم کا شاگرد ہوں، تو آپ سے کہے گا ٹھیک ہے آپ تو بہت اچھے آدمی ہو، لیکن آپ کا جو استاد ہے یہ بہت شریر آدمی ہے، ان کے ساتھ ہماری نہیں بنتی، ہماری ان کے ساتھ نہیں لگتی۔ یہ اعتراض جس طرح آپ پر کریں گے تو آپ سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا۔ سورۃ النحل
آیت نمبر 103 نکالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ فلاں کے ساتھ بیٹھتے ہو، شاید آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے اور وہ آپ کو کچھ سکھاتا رہتا ہے۔ پارہ نمبر 14 وَلَقَدْ نَعْلَمُ تحقیق ہم جانتے ہیں انہم یقولون یقیناً یہ لوگ کہتے ہیں انما یعلم بشر یقیناً سکھایا ہے یہ اس قرآن کو بشر ایک انسان نے۔ جواب لسان الذی یلحدون اس آدمی کا زبان یلحدون جس کے طرف یہ لوگ غلط نسبت کرتے ہیں، اعجمی عجمی زبان ہے، غیر فصیح زبان ہے، وہذا لسان عربی مبین یہ قرآن مجید تو فصیح زبان پر ہے، واضح زبان پر ہے۔ تو یہ اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے کی ہے۔ یا دوسرا معنی ہے کہ درست بمعنی دارستہ تذاکرتا، غیر کے ساتھ تو نے مذاکرہ کیا ہے، انہوں نے تجھے بھیجا ہے، تو ایجنسی والا ہے۔ یہ بہت زیادہ سخت مرحلہ ہوتا ہے، کسی عالم کو بدنام کرنا ہو، کسی حق گو عالم کو، تو لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالنا یہ تو ایجنسی والا ہے، یہ تو جیلوں میں رہا ہے۔ یہ شیوہ باطل پرستوں کا رہا ہے ہمیشہ، اور آج بھی یہی باطل پرستوں کا شیوہ ہے کہ کسی کو کسی سے متنفر کرنا ہے تو فوراً کہتے یہ تو ایجنسی کا آدمی ہے۔ تو وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ اَيْ دَارَسْتَ تذاکرتا، غیر کے ساتھ تو نے مذاکرہ کیا ہے، یہ تو فلاں ایجنسیوں کا بندہ ہے، اس کی بات کو نہ مانو۔ یا تیسرا معنی یہ ہے وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اس کا معنی یہ ہے کہ تو یہ باتیں پرانے کی ہے، بس صرف یہی مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ تجھے نہیں ملتا، صرف اسی مسئلے کو بیان کرتے رہتے ہو۔ تو یہ ہے تیسرا عقبہ جو آپ پر آئیں گے، ہر موحد پر آئیں گے، لیکن آپ نے بے صبر نہیں رہنا ہے، آپ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو دیکھنا ہے کہ یہ اعتراض صرف آپ پر نہیں ہوئے ہیں بلکہ آپ سے پہلے حق پرستوں پر بھی یہ اعتراضات ان باطل پرستوں نے کیے تھے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اتبع تابعداری کرے ما اس کا، اوحی الیک جو آپ کی طرف وہی کی گئی ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہم نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف وہی اللہ ہے، وارث عن المشرکین اور مشرکوں سے اعراض کیجیے، ولو شاء اللہ ما اشرکوا اگر اللہ چاہتے جبرن تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، وما جعلناک علیہم حفیظا ہم نے آپ کو ان پر نگران مقرر نہیں کیا ہے، وما انت علیہم بوکیل آپ نے یہ ان پر بوکیل ذمہ وار، ولا تسبوا الذین اور آپ گالی نہ دے ان لوگوں کو یدعون من دون اللہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، انہیں برا بلا مت کہو، فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم بس وہ گالی دے دیں گے اللہ کو عدوا دشمنی کی وجہ سے، بغیر علم بغیر کسی علم کے۔ اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مشرک بھی اللہ کو گالی نہیں دیتا، تو یہاں پر کس طرح ذکر فرمایا فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ مشرکین کا یہ نظریہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وہی لانے والا یہ شیطان ہے، ان کے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیطان تھا، تو فیسب اللہ یہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے، حقیقت میں گالی اللہ کو ہوگی، لیکن یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی لانے والا شیطان ہے۔ دوسرا جواب فیسب اللہ یہاں پر مضاف محذوف ہے، فیسبوا رسول اللہ بس وہ گالی دے دیں گے اللہ کے رسول کو۔ تیسرا جواب اللہ کو گالی دیں گے، کیونکہ بعض دفعہ انسان ضد اور عناد میں آ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کذالک زینا لکل امت عملہم اس طرح ہم نے مزین کیا ہے لکل امت ہر امت کے لیے عملہم ان کے برے اعمال، ثم الی ربہم مرجعہم پھر ان کے رب کے طرف ان کا لوٹنا ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون بس اللہ انہیں خبردار کریں گے ان اعمال پر جو وہ کرتے تھے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم
وہ یہ لوگ قسمیں کہتے اللہ تعالیٰ پر مضبوط قسمیں، لئن جاءتم آیا، اگر آ جائے ان کے پاس آیت ان کو کوئی نشانی، لیؤمنن بہا، ضرور بضرور ایمان لے آئیں گے اس پر۔ کہتے ہیں ہمارے فرمائش کے مطابق اگر کوئی معجزہ آئے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ جواب، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، انما الآیات عند اللہ، یقیناً معجزات کے اختیار اللہ کے پاس ہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ وما یشرکم، تمہیں کیا معلوم ہے، انہا اذا جاءت، جب یہ معجزات آ جائیں گے، لا یؤمنون، لام زائدہ، تو یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ تم کہتے ہو کہ ان کے فرمائش کے موافق معجزہ لے کر آؤ، تو تمہیں کیا پتہ ہے کہ یہ معجزہ جب آ جائے تو یہ ایمان لے آئیں گے؟ یہ تو ضدی ہے، انادی ہے۔ اگر مردے بھی قبروں سے نکالے جائے اور وہ ان سے کہے کہ اس پیغمبر کو مانو، پھر بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ یا دوسرا جواب یہ کہ اللہ زائدہ نہیں ہے، وما یشرکم، تمہیں کیا پتہ ہے، اذا جاءت، جب یہ معجزات آ جائیں گے، لا یؤمنون، پھر ایمان نہیں لائیں گے۔ تم کہتے ہو یہ لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، یہ کبھی نہیں مانتے، تو تمہیں کیا پتہ ہے؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری توجیحات ہے اس آیت کی۔ وَنُقَلِّبُ وَجْهَ عَدَمِ ایمان، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیوں؟ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، وَنُقَلِّبُ، ہم پھیر دیتے أَفْئِدَتَهُمْ، ان کے دلوں کو، أَبْصَارَهُمْ، ان کے آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا، کاف تعلیل لیا، اس وجہ سے کہ لم یؤمنوا بہ اول مرہ، انہوں نے اول مرتبہ اس قرآن پر ایمان نہیں لایا۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم ان کو چھوڑ دیتے فی طغیانہم، ان کے سرکشیوں میں، یعمہون، بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، زجر، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم اتار دیتے ان پر فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور بات کرتے ان کے ساتھ مردے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم جمع کر دیں ان پر کل شيء، ہر چیز کو، قبول، سامنے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ یجہلون، جہالت کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، وَكَذَٰلِكَ، اسی طرح، جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اس طرح بنایا ہم نے لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر پیغمبر کے لیے، عَدُوًّا، دشمن، شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، انسی و جنی شیطان، یوحی بعضهم الی بعض، القاء کرتے ان کے بعضوں کے طرف، وسوسے ڈالتے، زخرف القول، ملمہ ساز باتوں کا، غروراً، تاکہ ان کو دھوکے میں ڈالے، یا غروراً، لیغر غروراً، تاکہ ان کو دھوکے میں ڈالے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر آپ کا رب چاہتے جبراً، ما فعلوه، کبھی یہ لوگ یہ کام نہ کرتے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، فَذَرْهُمْ، پس چھوڑ دے آپ ان کو، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور وہ جو کچھ گڑتے ہیں، جو کچھ بناتے رہتے ہیں۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، یا سے عقبہ رابع ہے، عقبہ رابع، چوتھا امتحان۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اسی طرح ہم نے بنایا ہر پیغمبر کے لیے دشمن، انسی و جنی، شیطان۔ چوتھے امتحان یہ ہے کہ جتنے فسادی گروپ ہے، فسادی ٹھولے ہیں، وہ سب آپ کے خلاف جمع ہو جائیں گے، سب آپ کے خلاف جمع ہو جائیں گے، آپ پر فتوی بازی شروع ہوگا۔ کوئی کہیں گے یہ تو منکر قرآن ہے، کوئی کہے گا یہ تو منکر حدیث ہے، کوئی کہے گا یہ تو اولیاء کو نہیں مانتا، کوئی کہے گا یہ تو شہداء کو نہیں مانتا۔ یہ فتووں کا بازار آپ پر گرم ہوگا، تو آپ نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ جس طرح آپ کے خلاف انس و جن شیطان جمع ہو گئے، یہ صرف آپ کے خلاف جمع نہیں ہوئے ہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے خلاف، حق پرستوں کے خلاف بھی انہوں نے اس طرح کے اجتماع کیے تھے، اور حق پرستوں پر انہوں نے فتوی بازی شروع کیے تھے۔ شیخ اسماعیل شہید رحمہ اللہ پر ان بیدین مولویوں نے اور ان محرفین نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ پر۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ،
اگر آپ کا رب چاہتے تو یہ لوگ یہ کام نہ کرتے. فذرہم وما یفترون، بس چھوڑ دے ان کو، وما یفترون، اور جو کچھ وہ گڑتے ہیں. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، یہ ملمح ساز باتیں کیوں بناتے ہیں؟ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، تاکہ مائل ہو جائے اس کی طرف ان لوگوں کے دل لا یؤمنون بالآخرہ، جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر. وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ یہ لوگ پسند کرے اس کو. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا مُقْتَرِفُونَ، تاکہ بنائے وہ باتیں جس کو وہ بناتے ہیں، جس کو وہ تراشتے. أَفَغَيْرَ اللَّهِ يَبْتَغِي حَكَمًا، اے اللہ کے علاوہ میں تلاش کرو حکمن، کوئی فیصلہ کرنے والا. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارے تمہارے طرف الکتاب، کتاب مفصلا، جو واضح کتاب ہے حلال و حرام کے اعتبار سے. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے. یعلمون، وہ یقین کرتے ہیں. انہ منزل من ربک، یقیناً یہ قرآن مجید اتارا گیا ہے من ربک، آپ کے رب کے طرف سے. بالحق، حق کے ساتھ. فلا تکونن من الممترین، پس نہ ہو جائے آپ شک کرنے والوں میں سے. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، پورے ہو چکے ہیں کلمۃ ربک، آپ کے رب کے وعدے، آپ کے رب کے احکام. صدقاً، سچائی کے ساتھ. وعدل، انصاف کے ساتھ. لا مبدل للکلمات، نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کے احکام کو، اللہ کی کلمات کو. وہ السمیع العلیم، وہی اللہ سننے والے ہیں، العلیم جاننے والے ہیں. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ نے تابعداری کی اکثر ان لوگوں کا جو زمین میں ہے. يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، آپ کو بھٹکائیں گے یہ لوگ اللہ کے راستے سے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ لوگ تابعداری نہیں کرتے مگر گمان کا. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، نہیں یہ لوگ مگر ہٹ کل پچھو مارنے والے ہیں. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ، یقیناً آپ کا رب جانتے ہیں من اس کو يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ، جو بھٹک گیا اللہ کے راستے سے. هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وہی اللہ جانتے ہیں بالمہتدین، ہدایت حاصل کرنے والوں کو. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوا، پس کھاؤ تم، مما اس سے ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لیا جائے. ان کنتم بآیات مؤمنین، اگر واقعی تم اللہ کے آیات پر یقین کرنے والے ہو، اگر اللہ کے آیات پر یقین کرنے والے ہو تو تم اس کو کھاؤ. حلت کا عقیدہ و نظریہ رکھو.